اس کی نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، جیسا کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، سورہ توبہ آیہ نمبر 30 رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کیا کہتے ہیں؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کیا کہتے ہیں؟ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد زندہ ہوتے دیکھا، ان کے گدھے کو زندہ ہوتے دیکھا، ان کے کھانے کو باسی نہ ہوتے دیکھا۔ یہ معجزات جب دیکھے انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں بولتے دیکھا، مادرزاد اندھوں کو بینا کرتے اللہ کے حکم سے دیکھا، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے دیکھا، برس کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صرف ہاتھ مس کرنے سے صحت یاب کرتے دیکھا۔ جب یہ تمام معجزات دیکھے انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہود کیا کہتے تھے؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ عیسائی کیا کہتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ رب کائنات فرماتا ہے لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تم اس کو کبھی بیٹیاں، فرشتوں کو اس کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، کبھی عزیر علیہ السلام کو اس کا بیٹا قرار دیتے ہو، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا بیٹا قرار دیتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ دے۔ تو رب کیا ہے؟ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ قل ان کانا، اور اپنے نبی کی زبانی ہمیں بتا دیا کیا؟ سورہ زخرف آیت نمبر 81 رب کائنات ارشاد قل، آپ فرما دیجئے ان کان للرحمن ولد، اگر اس رحمان کے لیے کوئی بیٹا ہوتا، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، اس کی کوئی اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، تو میں اس کی تم سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا کون ہوتا؟ میں خود ہوتا۔ تو چونکہ ہے نہیں، نہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، نہ عزیر علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں، تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی رب کائنات سورہ زخرف کی انہی آیات کے جب یہ مضمون تکمیل کب تک پہنچتا ہے، یہاں پر یہ عقیدہ تثلیث کی نفی کی جا رہی ہے، فرشتوں کو رب کی بیٹیوں کی نفی کی جا رہی ہے، قرار دینے کی نفی کی جا رہی ہے، جہاں یہ مضمون مکمل ہوتا ہے وہاں رب کائنات اپنے حبیب کی زبانی ہمیں بتا رہا ہے کہ حبیب آپ انہیں بتاؤ نا ذرا کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں خود اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اس لیے یہ نہیں بلکہ تم کہا کرو، کیا کہا کرو؟ سورہ الانعام آیہ نمبر 162-63 رب کائنات فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ ہے عقیدہ توحید، یہ ہے لم یلد کی تفسیر۔ کیا اللہ کے حبیب کی زبانی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، حبیب انہیں بتاؤ نا ذرا، ان صلاتی، بے شک میری نمازیں، نسکی میرے تمام مناسک، تمام عبادت کے طریقے، ومحیایا میری زندگی بھی، ومماتی میری موت بھی، للہ اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو عالمین کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ بیٹیاں ہیں اس کی نہ اس کے بیٹے ہیں، لا شریک لہ، لم یلد ہے وہ، بذالک امرت، تو اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ہوں۔ تو لم یلد کیا ہے؟ اللہ کی ذات کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اس کا کوئی جز نہیں ہے، اس کا بیٹا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے نور سے جس کو تخلیق کیا جاتا ہے اس کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ جزو ہونا اور بیٹا ہونا اور ہے، اور اس کے نور سے کسی کے نور کو تخلیق کرنا یہ اور چیز ہے۔ تخلیق کا پتہ چلا، تخلیق مختلف اعتبار سے ہوتی ہے۔ ایک تخلیق جزو کے طور پر ہوتی ہے، جسم کے حصے کے طور پر، جیسے کہ ہماری اولادیں ہمارے جسم کا حصہ ہے اور حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ اور کچھ تخلیقیں وہ ہیں جہاں پر جزو نہیں ہوتا، صرف فیض انعکاس ہوتا ہے، صرف فیض
انعکاس ہوتا ہے. اسی لیے رب کائنات نے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور. ہے جابر اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق کیا. ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی نشر الطیب. مولانا اشرف علی تھانوی نشر الطیب کے شروع میں یہی حدیث پاک نقل کر کے بیان فرماتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے کہ ہے نبی تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے براہ راست فیض کے پرتو سے پیدا فرمایا ہے. اب یہاں نور کا رب کی نور سے تخلیق ہونا یہ رب کا جزو ہونا نہیں ہے، اور جو جزو مانتا ہے وہ شرک کرتا ہے. رب کی ذات صفات جزو اجزاء ہونے سے پاک ہے، مبرہ ہے. ان کے جزو نہیں ہوا کرتے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور مختلف حصوں میں بانٹ دیا جائے نا. رب کی ذات اپنے فیض سے مختلف چیزوں کو، مختلف صفات کے فیض سے مختلف ذاتوں کو فیض عطا کرتا ہے. ذات عطا کرتی ہے اور جہاں چاہے عطا کرتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رب کی ذات کے ساتھ شریک ہو گئے. شریک ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی چیز رب کی ذات کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتی. شرک نہیں کیا جا سکتا. لفظی طور پر پھر بات وہیں پر آ گئی کہ شرک دو اعتبار سے ہوتا ہے، لفظی اور مانوی. شرکت دو طرح سے ہوتی ہے، لفظی اور مانوی. جب تک دونوں نہ ہو تب تک شرک نہیں ہوتا. لفظی اشتراک تو پایا جاتا ہے، جیسے مختلف صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بھی منسوخ کی ہیں، اپنے بندوں کی طرف بھی منسوخ کی ہیں. اب لفظی اشتراک تو ہے لیکن مانوی اشتراک پایا نہیں جاتا. اس طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور تاجدار کائنات کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، تو مطلب اپنے نور کے فیض سے تخلیق فرمایا.